کالج میں پڑھنے والی اسلام کی مقدس شہزادیوں، ہوش میں آؤ۔ یہ ہندوستان کی ایک خاتون کی کہانی ہے جس کے پاس ایک پالتو سانپ اجگر تھا جسے وہ بہت پسند کرتی تھی۔ سانپ 4 میٹر لمبا اور صحت مند نظر آتا تھا، تاہم ایک دن اس کے غیر معمولی پالتو سانپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ سانپ میں بھوک کی یہ کمی چند ہفتوں تک جاری رہی۔ مایوس عورت نے اپنی ہر ممکن کوشش کی اور ہر وہ چیز پیش کی جسے سانپ گلا گھونٹ کر کھا لے، پر کچھ فائدہ نہ ہوا، اور آخرکار وہ عورت اپنے پیارے پالتو سانپ کو جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے عورت کی بات غور سے سنی اور پوچھا، کیا آپ کا سانپ رات کو آپ کے ساتھ سوتا ہے، آپ کے گرد لپٹ کر اپنی لمبائی میں پھیلتا ہے؟ عورت حیران ہوئی اور بہت امید کے ساتھ کہنے لگی، ہاں جی ہاں، یہ ہر روز کرتا ہے اور یہ مجھے بہت اداس کرتا ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ گویا یہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور میں اسے بہتر محسوس کرنے میں مدد نہیں کر پاتی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ چونکا دینے والی اور سب سے زیادہ غیر متوقع بات کہی، میڈم، آپ کا پالتو سانپ بیمار نہیں ہے، یہ صرف آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہر بار یہ رینگتا ہے اور آپ کو گلے لگاتا ہے، آپ کے جسم کے گرد لپٹتا ہے، یہ سائز کی جانچ پڑتال کر رہا ہے کہ آپ کتنا اچھا کھانا ہے اور حملے سے پہلے خود کو کیسے تیار کرنا چاہیے، اور ہاں، یہ نہیں کھاتا تاکہ آپ کو زیادہ آسانی سے ہضم کرنے کے لیے پیٹ میں کافی جگہ مل جائے۔ محترم ناظرین، اب ذرا غور سے سنیں، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے۔ وہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں، جن سے آپ بہت پیار کرتی ہیں، ان کے ارادے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے آس پاس کے سانپ اور ان کے حقیقی ارادے کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دشمن سے مت ڈریں جو آپ پر حملہ کرے، بلکہ اس جعلی دوست سے ڈریں جو فیس بک کے ذریعے آپ کی تصویریں مانگ کر گویا آپ کو گلے لگاتا ہے، واٹس ایپ پر یا یونیورسٹی کالج لائف میں آپ سے قریب ہوتا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے ہضم کر سکے۔ یقین جانیں، آپ کے والدین سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ نکاح سے قبل محبت کا ہر دعویٰ جھوٹا ہے۔ زنانہ کمزوری یہ ہے کہ وہ تعریف سے، تحائف سے، لالچ یا کسی کے بار بار محبت کے دعوے سے نرم پڑ جاتی ہے، اعتماد کرنے لگتی ہے۔ نتیجتاً وہ اجگر بن کر آپ کی پاک دامنی کو ڈس لیتا ہے، پھر سوائے افسوس کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ فاصلہ رکھیں، بے تکلف نہ ہو، غیر ضروری کوئی فری ہونے کی کوشش کرے، تحائف دینا چاہے، بہت زیادہ تعریف کرنے لگے تو سمجھ جائے کہ سانپ ہضم کرنے کی تیاری میں ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے یقیناً کوئی خوبصورت جوڑا بنا رکھا ہے، اس کا انتظار کریں، وقت پر وہی آپ کو ملنا ہے۔ میں ان والدین کے بارے میں کچھ ضرور کہنا چاہوں گا جو اپنے گھر میں جوان بیٹی کو چھوڑ کر بدیس کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ آپ اپنی جوان بیٹی کی فکر کیجئے۔ گھر میں ذمہ دار ماں تو ہوتی ہے، لیکن ایک ماں کے ہوتے ہوئے بھی بیٹی پر اندھا بھروسہ کر بیٹھتی ہے۔ اڑوس پڑوس کے جوان لڑکوں کا گھر میں آنا جانا زنا کا راستہ ہموار کرتا ہے، اور یہ سب گھر میں ایک ماں جان رہی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں جوان بیٹی ہے اور ایک غیر مرد کی آمد و رفت بھی ہو رہی ہے، اور ذہن میں کیا رہتا ہے، یہ تو ماما کا لڑکا ہے، یہ تو چچیرا بھائی ہے، یہ خلیرا بھائی ہے، یہ تو بڑے ابا کا بیٹا ہے، یہ تو میرا پڑوسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور بے شمار گھرانے مل جائیں گے کہ جس گھر میں ایک ماں کے ہوتے ہوئے جوان بیٹی زنا کے مزے لے رہی ہے، اور یہ سب ایک ماں کی بے وقوفی اور بیٹی پر اندھا بھروسہ کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ لڑکی ہی غلط ہوتی ہے، بلکہ زنا کی ہوس لڑکے اور لڑکی دونوں میں ہوتی ہے، لیکن لڑکے میں زنا کا بھوت کچھ زیادہ ہی سوار ہوتا ہے، اور لڑکی میں بھی، لیکن لڑکی میں شرم و حیا کا زیادہ غالب ہوتا ہے۔ شروع میں لڑکی جھجکتی ہے، بے توجہی برتتی ہے، لیکن جب ایک لڑکا مسلسل اس لڑکی کو ورغلاتا ہے، بار بار گھر میں آ کر تنہائی میں اس کے جسم کو دبوچتا ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، پہلی بار گناہ کرنے پر لڑکی کا دل زور زور سے دھڑکے گا،
دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، روح کانپنے لگے گی، ضمیر جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ذہن و دل میں یہ بات گھوم رہی ہوتی ہے کہ اگر پکڑے گئے یا کوئی جان گیا تو کیا عزت رہ جائے گی سماج میں۔ یاد رکھیے، یہ وہ وقت ہوگا جس وقت ایمان جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے کہ دور ہٹو، باز رہو، مگر دوسری تیسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر دھیرے دھیرے لڑکی بھی اس حرکت سے لطف اندوز ہونے لگتی ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ اب دونوں اپنی مرضی سے تنہائی میں ملنا جلنا سب شروع ہو جاتا ہے، اور ایک بے وقوف ماں کو خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ سمجھ نہیں آتا کہ جس ماں کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ اس کو یہ عظمت اولاد کی صحیح تربیت کی وجہ سے ملی ہے، لیکن افسوس آج کل کی ماں اپنی عظمت کو تار تار کرنے میں شرم بھی محسوس نہیں کرتی۔ یاد رکھیں، عورت کے لیے مرد سے صرف 4 ہی رشتے ہیں: باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، اور 5واں رشتہ ہر حال میں حرام ہے، لہذا کسی سانپ کو ساتھ سلانے کی حماقت کبھی نہ کریں۔